السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع تاریخ عبرت ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے دعا اور پھر پکڑ۔ آیت نمبر 39-40 میں سے تکذیب رسالت پر اللہ تعالیٰ نے سے مدد کی دعا کی انبیاء نے، اور پھر 40 میں عذاب دیکھ کر مان نہ لانے کی پچھتاوے کی وعید بھی دی۔ اس کو دیکھیں، یہ 39 میں قال رب انصرنی بما کذبون، تو انہوں نے عرض کیا میرے رب ان کو میری مدد فرما۔ تو رسولوں نے جب انہوں نے انکار کر دیا پیچھے انہوں نے کہا تو ہماری طرح بندہ ہے، انسان ہے، جھوٹ بولا ہے، اللہ پر نبوت تمہیں نہیں ملی، الزامات لگائے، سب کچھ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میری مدد فرما۔ اور پھر آگے 40 میں یہی بات آ رہی ہے، اور پھر اس فرمایا بہت جلد وہ ضرور جانیں گے، وہ پچھتانے والے ہیں، نادمین ندامت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو عذاب دیکھ کر پچھتانا یا مان لانا بیکار ہوگا، یہ نادمین ندامت والے ہیں۔ تو ندامت کیا؟ حسرت، پشیمانی، افسوس ہونا۔ تو یہ اسی طرح، اور یہی چیز بار بار آ رہی ہے قرآن مجید میں۔ سورہ 71 نمبر ہے نوح، تو ان کی دعا اللہ نے نقل کی ہے، یا نمبر 26-27 میں، کہ نوح نے کہا ہے رب نہ چھوڑیے زمین پر منکروں کا ایک ہی گھر بسنے والا، للکافرین دیارا، ایک گھر بھی نہ بچے، اور اگر تو چھوڑ دے گا تو بہکائیں گے تیرے بندوں کو، اور جو جنیں گے وہ ڈھیٹ لوگ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ایک بھی نہ چھوڑ۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایسا عذاب بھیجا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، سب کلک، تو پھر ایک بھی نہیں بچا۔ پچھتاوے کی وعید دینے کے باوجود انہیں نہ اس کی عقل کی، نہ سمجھا، نہ کچھ ہوا۔ اور پھر یہی بات حضرت موسیٰ نے فرعون کے بارے میں دعا کی، کہ 88 نمبر ہے سورہ یونس کی 10 نمبر کی سورت کی، اور موسیٰ نے کہا رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بہت زینت دی ہے، بہت مال و افراد دیا دنیا کی زندگی میں، بڑا موج ہے ان کی، تو اے رب اس کے واسطے کہ یہ لوگوں کو بہکائیں، یہ مال سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، اقتدار سے لوگوں کو خراب کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اب ان کا مال کو مٹا دے اور سخت کر دے ان کا کہ نہ مان لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اتنے ہوئے۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی اگلی آیت میں کہا 89 میں فرمایا قبول ہو چکی ہے دعا تمہاری، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ناواقفوں کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو اللہ نے دعا قبولیت کا بھی کہا کہ تو یہ دعائیں آج بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس لیول تک آ جائیں کہ اپنا پورا زور لگا دیں، سب کچھ کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے کئی سال کیا، قوم نے کتنی قربانیاں دیں، سب کچھ ہوا اور کوئی امید نہیں بچی۔ اس طرح حضرت نوح نے 950 سال کیا۔ تو یہ لیول پہ جب کام ہو تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو عذاب 41 میں آ رہا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ چنگاڑ سے عذاب ہوا، پکڑ ہوا، پھر قوم خس و خاشاک کی طرح ختم ہوگی۔ 41 میں اللہ نے بتایا اس چیز کا کہ یہ پھر پکڑ آئی، پھر ہم نے چنگاڑ سے پکڑا انہیں حق کے ساتھ، ٹھیک بالحق، ٹھیک وقت پر، مقررہ وقت پر، اور گناہوں کے مطابق ان کو سزا دی۔ قوم لوط کی غلطیاں جو تھی ایسی کرتے تھے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، تو اوپر سے پتھر مارے، نیچے سے زمین کو پلٹ دیا، وہاں پہ بحر لوط بن گیا، ڈیڈ سی بن گیا، اور اللہ نے کہ پھر ظالموں پر پھٹکار ہے تو خس و خاشاک کی طرح ختم ہوگی۔ اور پھر 44 میں یہ جتنی شاندار قومیں تھیں، عاد اتنے لمبے قد والے تھے، اور پھر سمود تھے، اتنے بڑے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، سارے کچھ کیا ہوا کہ سہ پارینہ بن گئے۔ یہ 44 میں اللہ نے کہا کیا جعلہم حدیث، ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، باتیں رہ گئی، سب نیست و نابود ہو گئے، قصہ پارینہ بن گئے، کہانیاں رہ گئی پیچھے۔ اور ساتھ ہی 44 میں اللہ کہے یہ بوذن لقوم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ان پر مار ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ لعنتی ہیں۔ تو یہ دعا رسولوں نے کی، ان کی دعا قبول بھی ہوئی، باقی سارا کچھ ہوا۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں نے دعا کی تو یہ پکڑے گئے سب عذاب میں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے اس چیز سے، سمجھنا، عبرت لینی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔